یہ سلسلہ مسلمانوں کی بربادی کا، بد اخلاقی کا، منافقت کا، فسق و فجور کا لوگوں کے سامنے کھل کر آ رہا ہے، اور نتیجتاً پھر یہ کچھ لوگ ہیں جو دعائی دیتے ہیں کہ دنیا سے مسلمان نابود ہو گئے ہیں یا نابود ہو رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ہی نہیں رہا۔ ابھی پچھلے دنوں کسی ہفتے کے اندر پوری دنیا میں عمومی طور پر اور پاکستان میں خصوصی طور پر عورتوں کے حقوق کا دن منایا جا رہا تھا، اور ہمارے بڑے بڑے شہروں میں خصوصاً اسلام آباد میں اور لاہور میں عورتوں نے جو جلوس نکالے اور جو کتبے انہوں نے اٹھا رکھے تھے، اور جس طرح انہوں نے بازاروں میں سڑکوں پر ناچ رنگ کی محفل جما رکھی تھی، اور جس طرح کہ وہ نعرے لگا رہی تھی، اسلام تو دور کی بات ہے، اس انسانیت بھی اس پر شرمندہ ہے۔ جن لوگوں نے فیس بک پر یا نیٹ پر اس کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، اور تقریباً سارے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو نیٹ استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان عورتوں نے جو کتبے اٹھا رکھے تھے ان میں کیا لکھا تھا، اور جو وہ نعرے لگا رہی تھی وہ کیا تھے۔ اس میں تو کچھ ایسے نعرے تھے جو بالکل شرما دینے والے تھے، لیکن چند ایک ذرا سنیے۔ وہ کہہ رہی تھی حکومت کا نام لے کر، عمران سن لے آزادی، لے کے رہیں گی آزادی۔ بھلا عمران کیا سن لے؟ عمران تو انہی کیٹیگری کا آدمی، ہمارے حکمران تو خود اس طرح کے ہیں۔ ان میں سے کتنی ایسی ہیں جنہوں نے ان کی شے سے وہ ہوا ہوگا سب کچھ۔ اور پھر غضب یہ ہے کہ ان عورتوں نے جو جھنڈے اٹھا رکھے تھے ان میں خصوصی طور پر جو جھنڈا ٹارگٹ بنا کے دیکھا گیا ہے اور میڈیا نے جسے دکھایا ہے وہ فرانس کا جھنڈا تھا۔ سب پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں فرانس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مبنی خاکے شائع کیے گئے، مختلف جگہوں پر ہلکا پھلکا احتجاج ہوا۔ مسلمانوں کے اندر اتنی جان تو نہیں ہے کہ یہ اس کا کوئی رد عمل دے سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاص لوگ ہیں، وہ خاص این جی اوز ہیں جو اس کا اہتمام کر رہی ہیں، اس پہ پیسہ لگایا جا رہا ہے۔ تو وہ نعرے یہ لگا رہی تھی، اللہ سن لے آزادی، رسول سن لے آزادی، اولیاء سن لیں آزادی، علماء سن لیں آزادی، ملا سن لیں آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی۔ اب ہماری جو اسلامی تنظیمیں ہیں وہ ان نعروں پر مطالبے کر رہی ہیں ہماری اپنی حکومت سے کہ وہ ان کا نوٹس لے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرو، ان کے خلاف مقدمے قائم کرو۔ کون کرے؟ یہ ملحدین کی حکومت، یہ تو خود اس طرح کے ہیں نا۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ اسلام آباد کی سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے، لاہور پر میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا نہیں جانتے؟ سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ تو ٹس مسئلہ ہوتے ہیں ان کی، تو اپنے قلبوں میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کیسے کریں گے؟ پھر یہ اسلامی تنظیمیں کہاں مر گئی؟ اب اندازہ کریں آپ
یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اور پھر غضب یہ کہ وہ عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے قرآن سے حوالے بھی دے رہے تھے، ان کے ساتھ کچھ مرد بھی تھے، داڑھی والے مرد تھے. عجیب و غریب بات. افسوسناک صورتحال کہ ملک کے اندر اس کو تو بے حیائی. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کس قسم کی آزادی چاہتے ہیں لوگ. سید قطب شہید ایک بہت عظیم لیڈر گزرے ہیں، بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، عربی زبان کے، مصر کے تھے. جمال عبد الناصر نے انہیں سزائے موت دے دی تھی ایک کتاب لکھنے پر. ان کی کتاب تھی جاگہ حق، اس کتاب کے لکھنے پر انہیں سزائے موت دے دی گئی تھی. قرآن مجید کے مفسر ہیں، فی ظلال القرآن ان کی مشہور کتاب ہے. وہ ابتدا میں مصر کی حکومت کا حصہ تھے، وزیر تعلیم تھے. وہ امریکہ کے دورے پر گئے، وہاں ان کی قریب سے تہذیب کو دیکھنے کے بعد ان کا ذہن بدلا. پھر وہ اخوان المسلمین میں شامل ہوئے. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا اردو ترجمہ اس زمانے میں چھپا تھا، مجھے نہیں پتا کہ آج کل وہ ملتی ہے یا نہیں. اس کا نام تھا میں نے امریکہ دیکھا. اس میں ایک واقعہ ایک انگریز خاتون رائٹر کا انہوں نے نقل کیا ہے. ایک خاتون تھی جس نے کتاب لکھی حقوق نسواں پر. اس نے اپنا ایک واقعہ لکھا اس کتاب کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ وہ سڑک پر جا رہی تھی تو اس نے دو جانوروں کو دیکھا کہ وہ باہم جفتی کر رہے تھے. نام لینا مناسب نہیں ہے جانوروں کا. اس نے اپنی گاڑی کھڑی کر کے کہا کاش مجھے بھی یہ آزادی حاصل ہوتی. یہ وہ آزادی ہے جو یہ لوگ چاہتے ہیں. جس طرح ان کے ساحلوں پر، یورپ کے ساحلوں پر، جس طرح ان کے پارکوں میں کھلے عام بے حیائی ہوتی ہے، بدکاریاں ہوتی ہیں، اسی طرح یہ بھی چاہتے ہیں. اور اسی دن ناروں میں تمہارا یہ بھی تھا کہ نکاح کر کے رہنا نجائز ہے. کدھر گئی یہ حکومت، کدھر ہے یہ قوم؟ یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہ کون لوگ ہیں جو یہ مظاہرے کر رہے ہیں؟ یہ وہ خواتین ہیں کون؟ جب ان سے پوچھا گیا، میڈیا والوں نے پوچھا، تو کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں. کیا یہ مسلمان اسلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نور آیت نمبر 19 میں یہ بات فرمائی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. جو لوگ اہل ایمان کے اندر فحاشی پھیلاتے ہیں، بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم کی دھمکی سنائی ہوئی ہے ان لوگوں کو جو فحاشی پھیلاتے ہیں، خصوصاً اہل ایمان کے معاشرے میں. اور پھر فرمایا کہ اس دنیا کے اندر پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں بھی. ظاہر ہے کہ جو لوگ بے حیائی کرتے ہیں، بے حیائی پھیلاتے ہیں، کوئی زیادہ دن نہیں گزرتے کہ وہ ان کی ذلت کا دور شروع ہو جاتا ہے. جتنے دنیا میں اچھے لوگ ہیں، اچھے بسیطے انسان اچھے لوگ ہیں، وہ سب ان پر لعنت کرتے ہیں. دنیا کا کوئی انسان، کوئی دنیا کا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا.
انسانوں کو آزادی حاصل ہے، ان کے بنیادی حقوق میں جو حق عورتوں کو اسلام نے دیے وہ تو دنیا کے کسی مذہب نے کسی قانون نے نہیں دیے۔ عورتوں کو جتنا سرفراز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اتنا تو کسی نے بھی نہیں کیا۔ عرب کے معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح بیچا فروخت کیا جاتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو عزت دی آپ اس سے کا اتنا اندازہ اس سے کر لیں کہ یہاں تک فرما دیا کہ جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کو پالے پوسے، جوان کرے، تعلیم دے اور اس کے بعد ان کی شادی کرے، ان کو گھر والی بنا دے، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اپنی 2 انگلیاں جوڑ کر فرمایا اس طرح میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ دوسری طرف یہ فرمایا کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدمے تلے ہے۔ تیسری طرف یہ فرمایا کہ ایک سائل کے سوال پر فرمایا کہ سب سے زیادہ تیرے نیک سلوک کا مستحق تیری ماں ہے۔ اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ 3 دفعہ فرمایا۔ اتنا اونچا مقام دیا جن کو آج ان کی یہ حالت ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالی اللہ یعلم وانتم لا تعلم، تم جانتے نہیں ہو، اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو نظامی زندگی تجویز کیا ہے، جو رہنے سہنے کا قانون اور شریعت مقرر کی ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس بھلائی کس نظام میں ہے، کس قانون میں ہے، اس لیے اس نے یہ مقرر کیا۔ آزادی کا مطلب بے راہ روی نہیں ہوتا، آزادی کا مطلب قانون شکنی نہیں ہوتا، آزادی کا مطلب آوارگی نہیں ہوتا، آزادی کا مطلب قانون کو پھلانگ جانا نہیں ہوتا، اخلاقی قدروں کو برباد کر دینا نہیں ہوتا۔ آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے خاص دائرے میں جو اخلاقیات کے تحت متعین کیا گیا اس کی پابندی کرنا، اس دائرے کے اندر رہ کر کے اپنے حقوق حاصل کرنا اور حقوق کے ساتھ فرائض بھی ادا کرنا۔ اور مسلمانوں کو جو تعلیم دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو دیکھیے۔ یاد رکھیے دنیا کے اندر انسان کی خیر ایک ہی بات میں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو مانے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ اور یہ بات بیان کر دی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر لعنتیں کرتا پھرے، نہ ہی وہ تانے دینے والا ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ بے حیائی کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ زبان دراز ہوتا ہے۔ یہ 4 باتیں بیان کی۔ یہ ایک مومن کے اندر یہ 4 خصلتیں ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اس ایمان کے تقاضے بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، ایمان جب لے آیا تو پھر اسے سمجھے کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ یہ بات جانے ایک مسلمان، اور اس بے علمی کا نتیجہ یہ ہے جو اس وقت ہم بھگت رہے ہیں یا ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، اپنی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اپنے اداروں میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر ایک طرف یہ بے حیائی ہے تو دوسری طرف دوسری بے حیائی ہے کہ دن رات ہماری اسمبلیوں میں منڈی لگی ہوئی ہے، ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، زمین بک رہے ہیں، خریدے اور بیچے جا رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ سمجھے جا رہے ہیں جو بڑے پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تعلیم نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا بھائی، ان سے تو حیوانیت بھی آگے اتنی ذلیل نہیں ہے۔ اخلاقی کوئی قدر ہی نہ رہ جائے، ضابطے کی کوئی پابندی نہ رہ جائے انسان کی زندگی میں، تو آخر اس کو انسان کس لیے سے مانا جائے؟ مسلمان ہونا تو کہیں دور کی بات ہے نا،
انسانیت سے بھی یہ گری ہوئی باتیں ہیں. کافر نہیں بٹتے، کافر ان سے بہتر ہے اخلاق کے لحاظ سے. کافر کی قول پر بیٹھا ہو تو بےایمانی نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا گاہک کو. کیسی ہے یہ مسلم؟ دن رات ہم دیکھ رہے ہیں، پوری قوم دیکھ رہی ہے یہ تماشا. کیا ہو گیا اس قوم کو؟ بالکل یہ قوم مخلوط ہوتے رہے گی ذہنی لحاظ سے اور علمی لحاظ سے. کہتے ہیں یونیورسٹی، یہ یونیورسٹی کیا ہے جب یونیورسٹی میں انسان نہیں بلتے حیوان بن رہے ہیں. جتنا زیادہ کو پڑھا لکھا ہے زیادہ وہ بڑی ڈگری والا اتنا کرپٹ. یہ کیا ہے؟ ایسی تعلیم کو کیا کرنا ہے جو آدمی کو انسان نہ بنائے؟ تو اس حوالے سے دیکھیے فرمایا گیا ہے کہ توحید کے تقاضے میں جو اللہ پر ایمان لایا شخص، اس کے بارے میں فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ. ایمان کی 70 شاخیں، ایمان کی 70 سے بھی زیادہ شاخیں. اس کی پہلی شاخ جس کا ذکر کیا، بنیاد افضل قول لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین جو ہے وہ قول ہے لا الہ الا اللہ کہنا. کیونکہ یہ بنیاد ہے نا، بیسمنٹ ہے. اس پر انسانی اخلاقی تعمیر کی عمارت اٹھتی. تعمیر یہاں ہوتی ہے عقیدے کی وجہ سے. اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو یہی کچھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. لا الہ الا اللہ کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں اللہ کی زمین شرک سے بھر گئی. کلمہ گوش شرک کر رہے ہیں، قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں، انسانوں کو سجدے کر رہے ہیں. آپ کھولنے میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. حضرت صاحب بیٹھے ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے قدموں پر سجدے ہو رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ کیا یہ اسلام ہے؟ اور دنیا کا کوئی عالم، مسلمانوں کو کسی فرقے کا کوئی عالم اس کو جائز قرار نہیں دیتا. ایک پروگرام میں نے دیکھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت بخشے، علامہ شاہ من نورانی کی چل رہی تھی، پرانا ان کا کوئی ایک پروگرام چل رہا تھا. وہ تو بہت دیر ہوگی، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے معاف کرے، جنت میں اعلیٰ جگہ دے. تو ایک خاتون، ایک نوجوان لڑکی نے اس کا سوال کر دیا کہ شاہ صاحب یہ جو درباروں پر قبروں پر سجدے ہوتے ہیں، یہ جو لوگ چومتے ہیں، قبروں کو چومتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ شاہ نورانی بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ عالم تھے. انہوں نے کہا نو، بہت اچھا سوال ہے، بالکل حرام ہے. کسی قبر کو سجدہ کرنا، کسی قبر کو چومنا چاہنا حرام ہے. آپ اندازہ کریں کہ کوئی بھی عالم اس کو جائز نہیں رکھتا اور یہ عام ہو رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ افضل قول جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. اس کو سمجھو نا، یہ کیا ہے لا الہ الا اللہ. نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں اور پھر شرک بھی کرتے ہیں. کہتے بھی زبان سے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، پھر بہت سارے لوگوں کو مشکل کشا مانتے بھی. یہ پہلی بات فرمائی کہ یہ چوٹی ہے، ایمانیات کی چوٹی ہے. یہ اب سب سے بڑی شاخ ہے. اور دوسری بات ناہا، اور کم از کم سب سے چھوٹی ایمان کی یہ شاخ بتائی وہ اماطۃ الاذی عن الطریق. وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی راستے پر چل رہا ہو تو راستے سے کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہٹا دے کہ کسی اللہ کے بندے کو اس سے تکلیف نہ پہنچے. کوئی کانٹے ہٹا دے، کوئی پتھر ہٹا دے، کوئی اور دکھ دینے والی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے تو اسے ہٹا دے، اس خیال سے کہ لوگوں کو اس سے نقصان ہوگا. فرمایا یہ سب سے چھوٹا درجہ ہے ایمان کا. جس کے اندر یہ نہیں ہے اس کے اندر بڑے درجات کہاں سے آئیں گے؟ اگر یہ پیدا ہو جائے تو ایمانداری سے بتاؤ کہ پورا معاشرہ جنت نہ بنتے. یہ معاشرہ اپنی اعلیٰ اخلاقی قدروں کو سمجھ نہ جائے، پا نہ لے
اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے۔ اگر کسی آدمی کے اندر حیا نہیں ہے، بے حیا ہو گیا ہے، تو وہ مومن نہیں ہے، ایمان اس کے اندر نہیں ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا جز ہے حیا۔ حیا کی وجہ سے انسان ہے، یاد رکھنا۔ جب انسان بے شرم ہو جائے، بے حیا ہو جائے، ڈھیٹ ہو جائے، اپنی گناہ پر اسے کوئی ندامت نہ ہو، اپنے جرائم پر کوئی ندامت نہ ہو، روزانہ ویڈیو سنتے ہیں جی آج فلاں ویڈیو جی شیئر ہو گئی، آج فلاں ویڈیو جی آؤٹ ہو گئی، کیا ہو رہا ہے؟ اقرار ہو رہا ہے مجلسوں میں کہ میں نے اتنے پیسے دیے ہیں، میں نے اتنے پیسے لیے ہیں، میں نے اتنے میں بیچا ہے، میں نے اتنے میں بیکا ہوں۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی بھی آئی اتنی ڈھیٹ پن کا انتہا ہو گئی اس معاشرے کے اندر۔ اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو شخصیت جو ہوتی ہے، جس شخصیت ہے جس کو بنایا جاتا ہے، یہ خود انسان بناتا ہے۔ اللہ نے ہدایات دے دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے، اللہ کے پیارے رسول نے سمجھا دیا ہے، اصول بیان کر دیے۔ اب ان اصولوں کو اختیار کرنا، ان کا کالم اختیار کرنا، وہ تو ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے۔ فرمایا الطہور شطر الایمان، یہ پہلی بات ہے، جس کے اندر ایمان ہوگا وہ پاک باز ہوگا، وہ طہارت اختیار کرے گا۔ جو شخص پلید ہے، جس کا ذہن پلید ہے، یاد رکھیے طہارت دو قسم کی، ایک باطنی طہارت ہوتی ہے، ایک ظاہری ہوتی ہے۔ یہ ظاہری ہے طہارت جو ہم وضو کرتے ہیں، نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں۔ یہ جو اندرونی طہارت ہے، باطنی، وہ دل و دماغ کے اندر آنے والے خیالات ہیں، وہ سوچ اور فکر کی طہارت ہوتی ہے، وہ دل کی طہارت ہوتی ہے۔ دل کے اندر جب برے خیالات ہیں تو انہیں جھٹک دیا جائے۔ قرآن مجید میں اس کی ہدایت دی گئی۔ یہ جو ہم زبان سے تعوذ پڑھتے ہیں، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ شیطان کے ان حملوں سے بچا جائے جو ہمارے خیالات میں آ کر کے ہمارے دلیلوں میں آتے ہیں، ان سے بچا جائے، ان وسواس سے بچا جائے۔ اس لیے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ طہارت ایمان کا جز ہے۔ اپنے آپ کو ظاہر و باطن دونوں طرح سے پاک رکھو، طہارت اختیار کرو۔ تطہیر کے بغیر مومن آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور ایسے شخص کے بارے میں ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ مومن نجس نہیں ہوتا۔ ایسے مومن کے بارے میں فرمایا ہے جس کا عقیدہ درست ہوتا ہے، جس کے اعمال درست ہوتا ہے، فرمایا یہ نجس نہیں ہوتا۔ نجس تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے اور کے رسول کے منکر ہیں، اس کے مخالف ہیں، کافر ہیں، ان کو نجس قرار دیا گیا ہے۔ جب کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے وہ نجس نہیں رہتا، یاد رکھیے۔ اور باہمی معاملات کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو تم آپس میں تمہارا میل جول ہے، میل ملاقات ہے، لین دین ہے، ایک دوسرے کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہو، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس میں دو باتیں بڑی اہم بیان کر دی گئی ہیں۔ کسی بھی معاشرے کے اندر اگر امن قائم کرنا چاہیے، اگر چاہے کہ معاشرے کے اندر ہر طرف امن و امان اور آشتی کا ماحول پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے دو چیزیں مقرر کر دی گئی، ان کو سمجھ لو۔ یعنی نیچے سے لے کر اوپر تک، عوام سے لے کر حکمرانوں تک، کمزوروں سے لے کر زوراوروں تک، سب کو اس کا بند کیا گیا کہ سمجھو۔ فرمایا المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن وہ شخص ہے جس سے لوگ امن میں رہیں، جس سے لوگ امن میں رہیں، جس سے لوگوں کو سلامتی حاصل ہو۔ ایک اور حدیث میں فرمایا وہ شخص مسلمان نہیں ہے جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو دکھ پہنچے، کسی کی زبان سے۔ یہ تعلیم دی گئی ہے۔ فرمایا المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، لوگوں کے خون اور لوگوں کے مال اس کے ساتھ اس سے محفوظ ہو، مومن وہ ہوتا ہے۔ جس شخص سے یہ چیزیں محفوظ نہ ہوں وہ مومن نہیں ہے۔
یہ ہے جو تعلیم دی گئی ہے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو شخص امانت دار نہیں وہ مومن نہیں. اور ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو عہد کو پورا نہیں کرتا وہ مومن نہیں. سب سے بڑا عہد تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہوا ہے، اس کا کلمہ پڑھا ہے، ہمیں اس کی اطاعت کا دم بھرا ہے، اعلان کیا کہ ہم اس کی اطاعت کریں گے. ہر مسلمان نے، ہر مومن نے یہ کلمہ پڑھا اور یہ کلمہ پڑھ کے اس نے عہد کیا ہے. اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ عہد اللہ کے عہد کو توڑ دیں وہ فاسق ہیں اور ان کے لیے جہنم کی سزا ہے. اور جو چیزیں جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے ان کو توڑ دیں وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے. ہم سنی کر کے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب کی تعلیم ہے، یہ تو دکیانوسی تعلیم ہے. ہم کہتے سنتے ہیں لوگوں کو، ہمارے لیڈران کرام اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ تو مذہب کی باتیں ہیں نا. مذہب پرائیویٹ معاملہ ہے کسی زندگی کا. کس نے کہا تمہیں کہ پرائیویٹ معاملہ ہے زندگی کا؟ پرائیویٹ معاملہ غیر مسلم دنیا کا مذہب ہے، مسلمانوں کا نہیں. مسلمانوں کا تو دین ہے، یہ تو پورا نظام زندگی ہے. اس نے تو پوری زندگی کو اپنے دائرے میں لے رکھا ہے. بھائی آپ کا کوئی عمل بھی اس سے باہر نہیں ہونا چاہیے، آپ کا کوئی ادارہ بھی اس سے باہر نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہ بات بتائی ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ کوئی آدمی مومن ہے. مومن کا پتہ کیسے چلے؟ جب دنیا کو چھوڑیے، خود اسے خود کو پتہ کیسے پتہ چلے، اپنے آپ کو کیسے پتہ چلے کہ میرے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے. یہ میٹر بھی اندر رکھا ہے، آدمی کے اندر لگایا گیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک چھوٹے سے جملے میں بیان کر دیا ہوا ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور عمل کی ضرورت ہے. سمجھنے میں فرمایا ہے کہ حدیث میں ہے اذا سرت کا حسناتوں کا مساعت کا سیئات کا فانت مومن. یہ ایمان کی شرافت بیان کی ہے کہ اگر نیکی کر کے تجھے خوشی محسوس ہوتی ہے اور برائی کر کے تجھے تکلیف ہوتی ہے، تیرے دل میں چوٹ لگی ہے، تو تیرا ایمان زندہ ہے. پھر تو تیرا ایمان زندہ ہے، تو مومن ہے. کیونکہ جب ایمان نہ رہے، حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چور چوری کرتا ہے مومن نہیں ہوتا، جب کوئی بد کردار آدمی بدی کرتا ہے مومن نہیں ہوتا، جب کوئی زنا کرتا ہے مومن نہیں ہوتا. اگر ایمان کی بریک ہو تو وہ رک جائے. اس لیے فرمایا یار تمہیں نیکی کر کے خوشی محسوس ہو اور برائی کرنے ہو جانے کے بعد تمہیں اذیت محسوس ہو، تکلیف محسوس ہو، چوٹ لگے گے دل کو، ندامت ہو، تو یہ ایمان کی علامت ہے. امید ہے کہ واپس آ جاؤ گے، توبہ کرو گے. جب یہ حصہ مر جائے پھر آدمی برائی سے باز نہیں آتا، پھر بھی باز آتا. جب تک اندر احساس پیدا نہ ہو کہ یہ جو میں استعمال کر رہا ہوں میرے لیے تباہ کن ہے، آدمی وہ راستہ نہیں چھوڑتا. آدمی صرف کسی راستے کو چھوڑتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ جو کچھ میں استعمال کر رہا ہوں یہ میرے لیے تباہ کن ہے. یہ ایک ایسا طریقہ بتا دیا گیا ہے، یہ ایک ایسی بات بتا دی گئی ہے کہ کسی باہر سے فتویٰ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر آدمی اپنے اندر سے دیکھ سکتا ہے. اپنے آپ کو چیک کرنا ہو تو وہ خود اپنے اندر سے چیک کرے وہ کیا کر رہا ہے. وہ اپنے سارے دن کے جو کام ہیں، جو امور سارا انجام دیتا ہے، انہیں دیکھے. ان میں کتنے کام ہیں جو اس نے نیکی کے کیے ہیں اور کتنے کام ہیں جو اس کے برائی کے ہو گئے ہیں اور کتنے کاموں پر اسے ندامت ہوئی اور وہ لوٹ کر واپس آیا. اور پھر یہ راز بھی بیان کیا ہے کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کا راز کیا ہے. ایک مومن کے لیے زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ماحول میں کتنی ناپسندیدہ اور ناگفتہ بے حالتیں موجود ہیں.
کتنے مناظر موجود ہیں جو جن کی کشش ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے، کتنی رعنائیاں اور کتنی کیا کچھ نہیں اس معاشرے کے اندر، کھلے عام بے حیائی کے مناظر ہیں، برائی کرنے کے مواقع موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، وقت موجود ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، ہر وقت برائی دعوت دیتی ہے آدمی کو، اس کے مناظر سامنے، کیسے بچے گا؟ کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں، کوئی ٹوکنے والا ہے ہی نہیں، کوئی نگران ہے ہی نہیں، تو پھر کیا کرے گا؟ اب کوئی نگران تو چاہیے جو اس کو اندر سے روک دے، اندر سے جو روک دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا تھا وہ اندر سے کیا تھا، انسانوں کو تبدیل کر دیا تھا، انسان بدل گئے تھے۔ یہ انقلاب اس بات کا نام نہیں ہے کہ ایک ظالم جائے اور اس کی جگہ دوسرا ظالم آ کے حکمران بن جائے، اس کا نام انقلاب نہیں ہے۔ انقلاب یہ ہے کہ آدمی اندر سے تبدیل ہو جائے، اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اندر سے تبدیل کر دیا اور یہ راز حیات بتا دیا کہ اس دنیا میں ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے سب کچھ موجود ہے، نگران بھی کوئی نہیں ہے، روک ٹوک بھی کوئی نہیں ہے، تم جو چاہو کر سکتے ہو، تو کون سی چیز بچائے گی آپ کو؟ اس کے لیے ایک حدیث میں فرمایا الایمان صبر، الایمان صبر، ایمان دراصل صبر کا نام ہے، رک جانے کا نام ہے۔ اب باہر سے کوئی نہیں روکنے والا، اندر سے رکنا ہے۔ اگر زمین زندہ ہے، اگر ایمان زندہ ہے تو یقیناً آدمی رک جائے گا۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں، اگر آپ کی گاڑی کی بریک ٹھیک ہے تو اچانک جب حادثہ پیش آئے گا، گاڑی کے سامنے کوئی چیز آ جائے گی جس سے وہ ٹکرا سکتی ہے، اگر بریک صحیح ہے تو آپ بریک لگائیں گے تو رک جائے گی، حادثہ سے بچ جاؤ گے۔ اور اگر بریک فیل ہو گئی تو نہیں بچ سکو گے، حادثہ ہو جائے گا۔ ایمان کی حیثیت ایک مومن کے دل میں بریک کی سی ہے اور اس کا نام صبر ہے، رک جائے، اپنے آپ کو روک لے۔ اس لیے فرمایا الایمان الصبر والسماح، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ایمان فراخ دلی کا نام ہے، یعنی اپنے معاشرے کے اندر گرے پڑے لوگوں کی مدد کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، حقداروں کو حق پہنچانا، بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پر رحم کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں فراخ دلی میں آتی ہیں۔ یہ کنجوسی کی زندگی نہیں چل سکتی۔ بخیل ازبا زہد بہروبار بجتی نہ باشد بحکم خبر، اسی لیے بتایا گیا ہے کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا، کاذب نہیں ہو سکتا، اس کی زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا معاشرہ، اگر ہم اس کا تناسب نکالیں تو بہت خوفناک ہے، کوئی بنتا ہی نہیں ہے، اس قدر جھوٹ عام ہو گیا ہے، ہر کوئی جھوٹ بولتا ہے، جتنا بڑا لیڈر اتنا بڑا جھوٹا ہے، یہ حال ہو گیا ہے، جتنا زیادہ بڑا سرمایہ دار ہے اتنا زیادہ جھوٹا ہے، جتنا پیدا پڑھا لکھا ہے یقین مانی اتنا زیادہ جھوٹا ہے۔ اٹھائیں آپ نیٹ کھول کے دیکھیں، اس پر ٹاک دیکھیں، ٹاک شو ہم دیکھیں، کیسے کیسے جھوٹ بولتے ہیں لوگ اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا تھا، جو اسلام دیا تھا، اس کا جب ہم نام لیں کہ اس کو نافذ کرو تو ان کے بدن پر کب کبھی تاری ہو جاتی، وہ جانتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہی خلاف ہے۔ اس لیے اس ملک کے اندر، اس کے دستور کے اندر لکھنے کے باوجود کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس میں کتاب و سنت کے سوا کوئی قانون نہیں بن سکتا، پھر قانون کی دھجیاں جس طرح اڑائی جا رہی ہیں، جس طرح بکھیری جا رہی ہیں، وہ سب لوگ جانتے ہیں، اور وہ میں اور آپ جیسے لوگ نہیں ہیں، عام آدمیوں کا کام نہیں ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ اس لیے یہ بات فرمائی گئی ہے، اور پھر یہ بھی بتایا
کہ ایک مومن کو اس طرح کا ہونا چاہیے، اصل الایمان ان تحب للہ وتبغض للہ. بہترین ایمان تو اس شخص کا ہے کہ جو وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف للہ فی اللہ کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے. یہ کانٹا بڑا زبردست لگایا گیا ہے، یاد رکھنا، یہ بہت زبردست بیان ہے. کیونکہ جب کوئی شخص کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اندر اس کے دل میں شیطان کوئی نہ کوئی چیز ڈال دیتا ہے. کوئی فائدہ کی چیز ڈالتا ہے، کوئی نفع کی چیز ڈالتا ہے، کوئی لالچ کی چیز ڈال دیتا ہے، کوئی خوف کی چیز ڈال دیتا ہے. یہاں مومن کو آزاد کر دیا گیا، نہیں، صرف اللہ کے لیے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے. اور اگر کسی کے خلاف ہیں آپ، کسی کے ساتھ غصہ ہے آپ کو، بغض ہے، تو کسی کی ذات کے ساتھ نہیں ہے. بس یہ کہ انسان سب برابر ہیں، حق کا حق ہے. لیکن اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے تو پھر اس کے ساتھ ہم بغض رکھیں گے اللہ کے لیے. اس کی ایک مثال ہے، تاریخ میں آئی. کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں تھے. انہوں نے اپنے مدد مقابل کو جب پچھاڑا اور اس کی مشکل مانگنے لگے، اس نے ان کے چہرے مبارک پر تھوک دیا. انہوں نے چھوڑ دیا اس کو. وہ بڑا حیران ہوگا. اس نے تھوکا تو اس لیے تھا کہ بھئی یہ غصے میں آ کر جلدی سے مجھے قتل کر دیں گے، میرے سامنے مجھے قیدی بنا کے اسلام پیش نہیں کریں گے. اس کا مقصد یہ تھا. لیکن جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا تو وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ عقل مند جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کافر ہوں یا مومن، وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑی باتیں نکال لیتے ہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری ذات کے ساتھ مجھے کوئی دشمنی نہیں ہے، تیری ذات کے ساتھ مجھے کوئی دشمنی نہیں. تیری میری جو جنگ ہے، تیری میری جو لڑائی ہے نا، یہ تو اللہ کے لیے ہے. تو اللہ کے دین کا مخالف ہے، تو اللہ کے رسول کا دشمن ہے، تو اسلام کا راستہ روکنے کے لیے آیا ہے. میری لڑائی تو اس بیس پر ہے. اور جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو میری ذات کو تو کھینچ کے بیچ میں لے آیا. اب اگر میرے ہاتھوں کو قتل ہو جائے تو کل قیامت کے دن اللہ فرمائے کہ تو نے اس کو اپنی وجہ سے قتل کیا تھا، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ بات ہے جو اس حدیث میں کہی گئی ہے کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض. اور پھر فرمایا تعمل لسانہ کا فی ذکر اللہ، اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھو، ذکر خدا الہی سے تر رکھو. یہ ہے اصل عمل کہ اللہ کا ذکر تمہاری زبان پر جاری رہے. اور بے شمار مواقع انسانی زندگی میں ہیں میرے بھائی، کبھی الحمدللہ کہنے کے، کبھی اللہ اکبر کہنے کے، کبھی سبحان اللہ کہنے کے، قدم قدم پر مواقع پیش آتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے ہم نے کس موقع پر کون سا جملہ بولنا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بلندی پہ چڑھتے تھے اللہ اکبر تکبیر کہا کرتے تھے، اترتے تھے، نیچے اترتے تھے سبحان اللہ کہتے تھے، کوئی چیز استعمال کرتے تھے تو الحمدللہ کہتے تھے. اور اگر کوئی کسی کوئی چیز دے دیتا تھا، خدمت کرتا تھا تو جزاک اللہ کہتے تھے. اگر کچھ حاصل ہو جاتا تو ماشاء اللہ کہتے تھے. اگر کچھ کرنا ہوتا تھا آئندہ کے لیے تو انشاءاللہ کہتے تھے. کہاں ہے ہمارے اندر یہ باتیں؟ اس لیے فرمایا کہ زبان پر اللہ کا ذکر کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب سب کو چھوڑ چھاڑ کر تم تسبیح کرو. ذکر کا یہ مطلب ہے کہ قدم قدم پر اللہ کو یاد کرتے رہو اور تمہاری زبان پر اس کی ثنا آئے، اس کی حمد آئے، اس کی یاد آئے، اور اس کے اذکار کے جملے آئیں تمہاری زبان پر. اور پھر یہ فرمایا وان تحب للناس ما تحب لنفسک، جو کچھ تم اپنے لیے چاہتے ہو لوگوں کے لیے بھی چاہو. جب کوئی شخص اس طرح سوچے گا اس وقت معاشرہ جنت بن جائے گا. ہر شخص اگر یہی سوچے کہ جو میں چاہتا ہوں وہی وہ، اور اس کی مثال اس طرح کی، ہم اگر اس کو دیکھنا ہو نا تربیت کو، آپ کسی شادی میں چلی جائیں، آپ کسی ولیمے کی دعوت میں چلے جائیں، آپ کسی ضیافت میں چلے، پھر تماشا دیکھیں اس قوم کا، پھر دیکھیں تماشا.
ایک پلیٹ پر، ایک ڈش پر، ایک میز پر ایک پرات رکھ دیں کھانے کی، 5-7-8 میں بیٹھے ہیں، اب دیکھو تماشا کیا کرتے ہیں، وہ سارا 1-2 سمیٹ لیں، باقی دیکھتے رہ جائیں۔ کامیاب تماشا صرف ہوگا جب وہ کہے کہ تم سے پہلے لے لو، وہ کہے تم پہلے لے لو۔ اگر اس طرح ہو تو پھر تو یہ معاشرہ بن جائے، لیکن اگر یہ ہو کہ میں لے لوں سب کچھ تو نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اس وقت معاشرے کی جو حالت ہے وہ یہی ہے، برباد ہو چکا ہے ہمارا معاشرہ۔ اور اس کی مثال ایک حدیث میں فرمائی ہے کہ تمہارے اوپر قومیں جھپٹیں گی جب تم بزدل ہو جاؤ گے۔ کس طرح جھپٹیں گی؟ جس طرح بھوکے کھانے پر جھپٹتے ہیں۔ اگر کھانے پر لوگوں کو جھپتا دیکھو تو سن لو کہ اخلاقیات ان کے اندر بالکل نہیں ہے، اخلاقیات سے عاری ہیں یہ لوگ، یاد رکھیے۔ سمجھنے کے لیے تو قدم قدم پر مسائل موجود ہیں۔ اس لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ جو کچھ اپنے لیے چاہتا ہے آدمی وہ دوسروں کے لیے بھی چاہے، لوگوں کے لیے بھی وہی چاہے، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی وَتَكْرَهَ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو۔ اور پھر فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ۔ یہ بہت مشکل ہے، گھروں کے اندر اپنے خاندانوں کے اندر یہ مسئلہ جو ہے نا یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ہماری تربیت اس طرح کی نہیں ہوئی ہوئی۔ فرمایا یہ ہے کہ اس شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا جس نے اپنے اخلاق کو بہترین کر لیا، لوگوں کے ساتھ میل جول معاملات زندگی میں اس نے ٹھیک کر لیا، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ لطف و کرم کے ساتھ پیش آیا۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ لطف و کرم سے پیش آنا بہت مشکل ہے۔ بیٹا کہنا نہیں مانتا، زوجہ ماجدہ کہنا نہیں مانتی، آدمی غصہ آتا ہے، پھر غصے میں وہ کچھ کرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ اگر اپنے گھر کو جنت کا ماحول بنانا چاہتے ہو تو تمہارے اندر اخلاق ہونا چاہیے۔ جو اخلاق باہر استعمال کرتے ہو گھر میں بھی کرو، جو باہر کے لوگوں سے کرتے ہو گھر کے لوگوں سے بھی کرو۔ اپنے خصوصی طور پر اپنی اہلیہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم ایسا کرتے ہو، یہ مقام حاصل کرتے ہو، تو فائق تر لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ایک حدیث میں فرمایا اتدرون من السابقون الی ذل اللہ عز وجل، تم جانتے ہو کہ اللہ کی سائے میں کون لوگ ہوں گے اور اس کی طرف سبقت کر جانے والے کون لوگ ہیں؟ جانتے ہو تم؟ لوگوں نے عرض کیا قالوا اللہ عالم ورسول، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال الذین اذا اوتوا الحق قبلوا، فرمایا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے حق ہے تو اسے قبول کرتے ہیں، اور جب ان سے حق مانگا جائے تو وہ حق ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے، اور اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اور پھر فرمایا حکم للناس کا حکم میں ہوں گے لانفسہم، اور لوگوں کے اندر فیصلے کریں تو وہ فیصلے کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہ بات ہے جو فرمائی آپ نے، اور آخر میں نا اس ساری باتوں کا خلاصہ بیان کر دیا ایک حدیث میں۔ فرمایا ازمنوا لی ستم من انفسکم اضمن لکم الجنہ، تم مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی چیز یہ اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچی کیا کرو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اوفوا اذا وعدہم،
اور جب کسی سے وعدہ کرو تو پورا کیا کرو. وَإِذَا تُؤْمِنْتُمْ جب تمہیں امانت ملے تو اسے ادا کیا کرو, اس کی حفاظت کیا کرو. وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ اور اپنی نظروں بچاؤ, نظریں بچا لو. یہ بڑا خطرناک معاشرہ ہے, اس سے اپنی نظریں بچا لو. نظر کے ذریعے اندر جاتی ہیں چیزیں, متاثر کرتی ہیں دل کو. غضوا أبصاركم وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ اپنے ہاتھوں پر کنٹرول کرو, اپنے ہاتھوں کو روک لو. حضرات گرامی قدر خطرناک بات کا ذکر کر کے فرمایا واحفظوا فروجکم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو, اپنی عزت بچا لو. یہ وہ باتیں ہیں اگر ان کو ہم اپنی زندگی کا اونا بچھونا بنا لیں تو یقین مانیے زندگی میں انقلاب آ جائے گا. سچ مچ ایک آدمی مسلمان ہو جائے گا اور آج جتنی باتیں ہم دیکھتے ہیں سب ختم ہو جائے گی. اور ہمیں کسی نے نہیں یہ بتانا, یہ ہمیں خود کرنا پڑے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات